السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے فقہ کے درس میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم کتاب الطہارہ میں پانی کا بیان، نجاست کا بیان، نجاست اور گندگی دور کرنے کا بیان، وضو کا بیان، نواقض وضو کا بیان ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ غسل کا بیان شروع ہوگا اس سے۔ سب سے پہلے ہم آج دیکھیں گے اس سلسلے میں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، کتنے چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ غسل کا لفظی معنی تو دھونا ہوتا ہے، اور شریعت میں نیت کے ساتھ مکمل بدن پر پاک پانی بہانا غسل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ یعنی جنابت کی حالت میں انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ جنابت کسے کہتے ہیں، یہ لفظ آپ بار بار سنیں گے، جنابت و جنبی، اس غسل کے بیان میں اور آگے بھی۔ تو آپ جان لیں جنابت ایسی حالت کو کہتے ہیں جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو انسان جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا، وطی کرنا، ملنا، جنسی تعلق قائم کرنا، اس سے انسان جنبی ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رات میں خواب دیکھنا، دن میں خواب دیکھنا، نیند کی حالت میں کس چیز کی؟ ملنے کی، میاں بیوی کے آپس میں ملنے کی، مباشرت کا خواب دیکھنے کو احتلام کہا جاتا ہے۔ جنسی تعلق قائم کرنے کے خواب کو احتلام کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب احتلام کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی المنی الغسل، منی خارج ہونے کی صورت میں غسل واجب ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ ابھی منی خارج ہونے کے میں ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، میاں بیوی اگر جنسی تعلق قائم کرتے ہیں اور منی خارج ہو جاتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اگر ملنے کے باوجود، مباشرت کے باوجود منی خارج نہ ہو تو کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ صرف شرمگاہوں کے ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ وجوب غسل کے لیے منی کا خارج ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی، میاں بیوی دونوں جب ملتے ہیں تو شرمگاہوں کے ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ بہت واضح الفاظ میں آپ یہ مسئلہ جان لیں کہ شرمگاہوں کے ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، خواہ منی خارج ہو یا نہ خارج ہو۔ منی کسے کہتے ہیں؟ منی اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ منی وہ مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے راستے سے خارج ہوتا ہے مباشرت کے وقت، جنسی تعلق کے وقت، شہوانی خیالات کے وقت، اور یہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، اچھل کر کے نکلتا ہے، اور اسی سے انسانی جنین کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اکثر علماء کا کہنا ہے کہ انزال یعنی منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف شرمگاہ مل جائیں
تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعابہ الاربع ثم جاہدہ فقد وجب الغسل، جب تم میں سے کوئی عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر اس سے مباشرت کی کوشش کرے تو پھر غسل واجب ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہیں وَإِن لَّمْ يَنزل، خواہ انزال نہ ہوا ہو، یعنی خواہ منی خارج نہ ہوئی ہو پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، پھر اس کا عضو تناسل منی خارج ہونے سے پہلے ہی، جس کو شریعت کے اسلام میں انزال کہا جاتا ہے، انزال سے پہلے ہی یعنی منی نکلنے سے پہلے ہی سست پڑ جاتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا افعل ذلک انا وہذہ ثم نغتسل، بے شک میں اور یہ اس طرح کرتے ہیں پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عضو تناسل شرمگاہ اگر سست پڑ جائے، منی خارج نہ ہو، پھر بھی اگر انسان نے مباشرت کی ہے، جن سے تعلق قائم کیا ہے، تو غسل واجب ہو جائے گا، اس کے لیے منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی غسل کا وجوب اسی وقت ہوگا جب پانی یعنی منی نکلے تب۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ غسل واجب ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی کہ اس وقت تک غسل واجب نہیں ہے جب تک منی خارج نہ ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم امرنا بالاغتسال بعدها، پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں صرف دخول سے، شرمگاہوں کے ملنے سے ہی غسل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سلسلے میں اور بھی روایت آتی ہیں اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، جب ختنہ ختنے سے مل جائے، شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ صرف شرمگاہوں کے ملنے ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ وہ الماء من الماء والی روایت منسوخ ہے مباشرہ کے تعلق سے۔ البتہ اگر انسان رات میں خواب دیکھتا ہے، احتلام ہوتا ہے، تو احتلام کی وجہ سے جب تک بدن پر، کپڑے پر، بستر پر آثار نہ ظاہر ہوں احتلام کے، یعنی منی کا خروج ثابت نہ ہو، اس کا نشان ظاہر نہ ہو، تب تک غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو طری کو دیکھتا ہے، یعنی نشان دیکھتا ہے منی کا، لیکن اسے احتلام یاد نہیں، خواب یاد نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے گا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ جسے اتنا تو معلوم ہے کہ احتلام ہوا ہے لیکن طری نہیں پاتا، تو آپ نے کہا لا غسل علیہ ہے، کہ اس پر غسل نہیں ہے۔ یعنی احتلام کے سلسلے میں حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو اور اس کو یاد ہو کہ ہمیں احتلام ہوا ہے، پھر وہ اپنے بدن پر، کپڑے پر، چادر پر، بستر پر کہیں بھی اس کا نشان نہ پائے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو یاد نہیں ہے لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کو گیلا پن محسوس ہوتا ہے، نشان ظاہر ہوتا ہے، کچھ آثار دیکھتا ہے، تو ایسی صورت میں گرچہ اس کو یاد نہیں ہے پھر بھی اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ پانی دیکھے تب۔ یعنی یہاں پر احتلام کی صورت میں منی کا خروج، منی کا وجود، اس کو دیکھنا، اس کے نشان باقی دیکھنا، یہ شرط ہے۔ جب جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو منی کا خروج یا منی کا نکلنا شرط نہیں ہے،
اس کے بغیر ہی شرمگاہ کے ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ البتہ احتلام میں پانی کا وجود، منی کا نشان، اس کا اثر دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے خولہ بنت حکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک عورت اپنی نیند میں وہ چیز دیکھتی ہے جو کہ مرد دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا لیس علیہ غسل حتی تنزل، اس پر کوئی غسل نہیں ہے جب تک کہ اسے انزال نہ ہو جائے، تو یعنی جب تک اس کے نشانات اس کو دکھائی نہ دے دیں۔ تو اس پر اجماع ہے تقریباً، اور بہت سارے لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے علامہ ابن مضر نے، کہ جب محتلم تری دیکھے گا تب اس پر غسل واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ احتلام خواب ہوتا ہے مباشرت کا۔ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی خواب دیکھتا ہے مباشرت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ، شہوانی خیالات کے ساتھ اس کو خواب نظر آتے ہیں۔ عموماً عام دیہاتوں میں اس کو گندے گندے خواب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک چیز اور بتا دیں یہاں پر کہ احتلام مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض عورتیں پوری زندگی ان کو احتلام نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بعض صحابیات ہیں جنہیں تعجب ہوا، ارے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا کہاں ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوں، مباشرت سے جنسی تعلق قائم کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، اور احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تیسری چیز، حیض اور نفاس ختم ہونے پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ تو تطہرنا سے مراد ہے جب وہ غسل کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرْتِ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ بہرحال اس پر بھی اجماع ہے کہ حیض اور نفاس کا خون جب ختم ہو جائے گا تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے، نمبر 1 جن سے تعلق قائم کرنا، نمبر 2 احتلام، نمبر 3 حیض، نمبر 4 نفاس۔ ان چاروں حالتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہاں بھی غسل واجب ہوتا ہے، یعنی انسان مر جائے تو جو دوسرے زندہ لوگ ان پر واجب ہے کہ مردے کو غسل دیں۔ بے شمار روایت ہیں جس میں میت کو غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج بھی میت بغیر غسل کے دفنایا نہیں جاتا، کوئی بھی کسی بھی میت کو دفناتے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دے دو۔ تو میت کے غسل کے وجوب پر بھی اجماع ہے۔ اسی طرح سے اسلام اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہاں بھی غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک غیر مسلم، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک بدھسٹ، ایک کوئی بھی دوسرے مذہب کو ماننے والا جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بھی غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے ارادے سے گیا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، تو آپ نے مجھے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا به إلى حائط بن فلاں فمروه أن يغتسل، اسے بنو فلاں کے باغ میں لے جا کر غسل کرنے کا حکم دے دو۔ تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ مسلمان ہونے والے پر غسل واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو امام احمد اور امام مالک وغیرہ کے نزدیک غسل واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک اگر انسان جنبی نہ ہو تو غسل صرف مستحب ہے، وضو بھی کفایہ کر جائے گا۔ لیکن جو ہم نے روایت پیش کی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم دیا ہے، واضح حکم دیا ہے، اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو یہ راجح ہے کہ ایسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔
تو یہ موجبات غسل تھے کہ یہاں ایسے ایسے موقع پر غسل واجب ہوتا ہے. آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.